بہت شکریہ ڈاکٹر شیر شاہ، ڈاکٹر قاضی، آپ سب لوگوں کا کہ جو یہاں آئے، اینڈ دیٹ شوز کہ آپ لوگ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے اور اسپیشلی بابا سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی رغبت رکھتے ہیں کہ آج آپ لوگوں نے ٹائم نکالا فار دس امپورٹنٹ پروگرام. اور میرے حساب سے یہ میموریبل بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے، اسپیشلی ینگر جنریشن کے لحاظ سے. اس میں بہت کچھ لرننگ ہوگا جب بابا بات کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. سو میرے لیے یقیناً یہ بہت مشکل ہے، اور میں شروع سے ہی کہہ دوں کہ دیر از ڈیفینیٹلی اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ دیر از ڈیفینیٹلی اے بائس، اینڈ آئی وڈ بی ashamed if I was not biased. I am biased. تو اس کانٹیکسٹ میں میری باتوں کو لیا جائے تو میں جو بچپن میں جو باتیں سنی تھیں ان کے حساب سے کہانی شروع کروں گی کہ ہم لوگ خیرپور کے ایک کنزرویٹو ماحول، ایک حویلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہے کہ بہت ہی کنزرویٹو قسم کا ماحول ہے اور مڈل کلاس فیملی ہیں ہم لوگ. اور سنا میں نے یہ تھا، میں نے کبھی اپنے گرینڈ فادر کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ آرزو تھی میل چائلڈ کی، اور ان کی فیمیلز ہوتی تھیں، بیٹیاں ہوتی تھیں، وہ بھی سروائیو نہیں کرتی تھیں. تو انہوں نے بہت دعائیں، منتیں، مرادیں، عبادتیں، بہت کچھ کیا، اور اس کے بعد بابا کو پایا. سو اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اسی لیے آلدو لاڈ پیار تھا گھر میں، پیمپرڈ بھی تھے، سب کچھ تھے، بٹ ان اسپائٹ آف آل دیٹ ہی واز اے سمپل. اینڈ وہ ڈاکٹر قاضی بعد میں پوچھیں گے بابا سے کہ وہ شرارتی بچے تھے یا نہیں تھے، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے، جو میں نے ان کی بہن سے اور حویلی میں دوسرے لوگوں سے جو باتیں سنی ہیں، کہ واز آلویز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، ویری سمپل، اے سین بوائز. اب حویلی کا ماحول تو ایسے ہوتا تھا جس میں تھوڑی بہت ظاہر ہے پڑھا لکھا ماحول نہیں تھا، اسپیشلی عورتوں کے حساب سے. تو وہاں ہم لوگ دیکھتے تھے ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، سیکنڈ میرجز، تھرڈ میرجز، یہ سب کی بھی چیزیں ہیں، لیکن لوگ بابا کی طرف فیصلے ریزالو کرنے میں، مسئلے حل کرنے میں بہت رجوع کرتے تھے. جو مجھے اپنی ارلیسٹ میموریز ہیں کہ بابا باہر چارپائی پہ بیٹھ کے جب ناشتہ کرتے تھے یا بیٹھتے تھے تو ساری حویلی کی عورتیں اور باہر کی بھی کچھ غریب عورتیں، کیونکہ بابا کیسز بھی مفت میں لیتے تھے، کبھی انہوں نے پیسے نہیں دیے. وہ ڈاکٹر شیر شاہ والے اس پر ہی چلتے ہیں، ہر چیز کیش لیس ہو، غریبوں کے لیے فری ہو، کوئی کاپی رائٹس نہ ہو، کوئی چیز اس طرح کا وہ نہیں ہے بالکل ان کے اندر، درویشانہ طبیعت. تو وہ عورتوں کے مسئلے حل کرنا، جو اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیشن سکلز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن مینز مور لسننگ، تو ہی ہیز آلویز ہیڈ دیٹ. ہی از آلویز اے لسنر. ہی اسپیکس ویری لیس اینڈ ہی ہیئرز لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کے درد، اور اسی سے صرف بات سننے سے اور تھوڑا سا انوالو ہونے سے بہت سارے مسئلے بابا حل کرتے تھے. لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، نصرت آپ کو بتائیں گی. ہماری حویلی میں ہم لوگوں کا گھر واز آلموسٹ دا فرسٹ ہاؤس ویئر دس اسٹیپ واز ٹیکن. اور آلدو میری امی کا انیشیٹو تھا، لیکن بابا کی سپورٹ تھی، اس لیے ہم نہ صرف وہاں اسکول میں گئے بلکہ کراچی آئے، کراچی کے اچھے اسکولوں میں پڑھے، اور آج آپ کے سامنے ہیں. سو میرے ذہن میں جو مٹے مٹے نقوش ہیں، کچھ بہت زیادہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہے کہ جب بابا فیڈرل منسٹر بنے اور اسلام آباد گئے تو وہ ہمارے لیے ایک چیئرفل قسم کا ٹائم تھا، ایک ہالیڈے. ہم جون جولائی میں چھٹیوں میں جاتے تھے. وی یوز ٹو لک فارورڈ. اور وہاں ان اسپائٹ آف بینگ سو بزی، بابا یوز ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ رات کا کھانا سب مل کے کھائیں، اور رات کے کھانے کے بعد واک کرنے جاتے تھے. اور اسلام آباد سنسان ہوتا تھا اس زمانے میں، بالکل جنگل، اور وہاں ریسنگ بھی کرتے تھے. از اے اسپورٹس مین. یہ خیرپور میں والی بال بہت اچھا کھیلتے تھے، تو از اے اسپورٹس مین، اور بھاگنے میں ہم سب سے تیز ہوتے تھے. یوز ٹو لو رننگ اینڈ آلویز واز ویری فاسٹ. دوسرا جو ہمارا وہ
ٹرین کا سفر ہوتا تھا. ہم ٹرین میں کبھی کبھی اسلام آباد جاتے تھے, لمبا سفر. اس میں یہ ہوتے تھے اور بچوں کو ایسے انوالو رکھتے تھے. ایک جو ان کا سافٹ میوزیکل سائڈ ہے بابا کا نا, تو اس میں وہ کہتے تھے سب بچوں کو, آپ سب میرے ساتھ کہیں, ہمپا 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 ہمپا, جسٹ ٹو گیو یو دا فیلنگ کہ ہاؤ وی یوز ٹو فیل کہ کلیپنگ دیر آل اراؤنڈ ہم. ہمپا 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 ہمپا, clap and tap your feet as well to feel happy, because that was the purpose actually کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا اسپینڈ کریں ٹائم اور کوالٹی ٹائم. اینڈ میوزک ان کا شوق رہا ہے. مونا بھی بہت اچھا گاتی ہے, نصرت بھی, یہ خود بھی ایک زمانے میں بہت اچھا گاتے تھے. اب آپ کہیں گے بھی تو نہیں سنائیں گے گانا. تو مکیش کے گانے بابا کو پسند ہیں, رفیع کے گانے پسند ہیں, دلیپ کمار بہت پسند ہے. اور ابھی بھی جب کووڈ ہوا تھا تو بہت ٹائم ہم کوشش کرتے تھے بابا کو ادھر ڈائیورٹ کریں, وہ اپنی بیماری کا نہ سوچیں, تو ٹائم بہت اچھا گزر جاتا تھا پرانے گانے اور فلمیں دیکھ کے. سو یہ میری کچھ اس طرح کی یادگاریں ہیں جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پلس ہی از اے گریٹ اسٹوری ٹیلر آلسو. قرآن کا تھوڑا پڑھ کے اس کو اسٹوری فارم میں کنورٹ کر کے ہم لوگوں کو جب ٹائم ملتا تھا شارٹ اسٹوریز وتھ میننگز وتھ مورلز یہ ضرور بتاتے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پرانا جو ہمارے سندھ کے ایک صوفی سنگر تھے ان کا سانگ سنا, بابا سے کہا مجھے یہ سمجھائیں. وہ کچھ یوں ہے, انت بہر دی کل نہ کوئی, انت بہر دی کل نہ کوئی. تو بابا نے کہا کہ شاہ کی جو شاعری ہوتی ہے اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں, بہت اینگلز نکلتے ہیں, کہ آپ انت بہر میں یہ دیکھ سکتے ہیں سمندر کی گہرائی, آسمان کی گہرائی, انسان کے اندر کی گہرائی, یا خدا سے محبت کی گہرائی, اتنے سارے مطلب نکلتے ہیں. رنگی رنگ بڑھ آیا, رنگی رنگ بڑھ آیا, یعنی کہ خدا نے کلرز بنائے بھی اور وہ خود بھی کلر ہے. آئی مین اسپرچویلٹی کو دیکھیں نا, اللہ آدمی بڑھ آیا, یعنی کہ اللہ نے آدمی بنایا بھی اور خود بھی ہے. جو اسپرچولیزم کا بلیف ہے کہ ڈیوائن اینڈ پیپل آر ناٹ سیپریٹ, دے سم ہاؤ مرج سم ویئر, تو وہ کنسیپٹ اس میں تھا. اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ, تو میں نے کہا کہ میں آپ سب سے یہاں شیئر کروں گی. اچھا, بابا کا کوئی ایسا شوق نہیں ہے بہت کھانا کھانے کا یا گھومنے پھرنے کا یا کوئی ہیبٹس, نیور, بالکل بھی نہیں. ایک ہی شوق ہے ان کا, ایک ہی پیشن ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں میں بیٹھنا اور محنت کرنا. تو ہم نے جو تھوڑے بہت ایب نارمل جینز لیے ہیں اس طرح کے, وہ اس میں یہی قصوروار ہیں کہ یہ ایب نارمل جینز ادھر سے ہی آتے ہیں. اور ان کے لیے اگر یہ کہا جائے, جب ان چیف منسٹر تھے اور ویب سائٹ تھی سی ایم ہاؤس کی, تو اس میں یہ شعر بابا نے لکھوایا تھا, تتی تھدی کاہا, تتی تھدی کاہا ویل نہ تھئی وہن جو. تتی تھدی کاہا مینز گرم ٹھنڈا موسم ہے, اور کاہا مطلب ہل چلاتے رہو, ان اسپائٹ آف دا ڈیفیکلٹیز کنٹینیو وتھ یور اسٹرگل. ویل نہ تھئی وہن جو, ٹائم نہیں ہے بیٹھنے کا. متا تھئی اوندھیں, ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے. پیر نہ لہیں پریں جو, کہ یو ول ناٹ فائنڈ یور وے, راستہ منزل, یا آپ اپنی محبت کا راستہ نہ ڈھونڈ سکیں گے. سو یہ چیزیں تھیں. پھر ہم جو آج ہیں, یعنی کہ میں ڈاکٹر ہوں, مونا ہے ہماری چھوٹی بہن ڈینٹسٹ ہے, نفیسہ پالیٹکس میں آئی. نفیسہ تو پی ایچ ڈی کر رہی تھی آکسفورڈ میں. اور آپ سوچیں بابا اس حویلی سے تعلق رکھتے تھے جہاں غیر عورتیں اگر یہ میں نے سنی ہوئی ہیں باتیں, غیر عورتیں اگر پریگننٹ ہوتی تھیں تو حویلی نہیں آ سکتی تھیں کہ ان کے پیٹ میں بیٹا نہ ہو. اس طرح کا حویلی میں پردہ ہوتا تھا, اور اس پردے سے نکل کے جب ان کی بیٹی سیاست میں آ رہی ہے, ان کی بیٹی ڈاکٹر بن کے آج یہاں کھڑی ہے, ان کی دوسری بیٹی جو سیکرٹری ہے اسلام آباد میں. سو دس مینس ہی از مین آف آل ٹائمس, مین آف آل ٹائمس. اور یہ جو شعر یہاں لکھا ہوا ہے, ماण्हू سب نہ سونا, کسی نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا تو میں بتاتی چلوں, ماण्हू سب نہ سونا, ناٹ آل پیپل آر بیوٹیفل. پکھی سب نہ ہنج, ناٹ آل برڈز آر بیوٹیفل, اور فلیمنگوز اور سوانس. کہیں ماण्हू منج, دیر آر فیو پیپل ان دا ورلڈ. اچے بو بہار جی
جس میں سے بہار کی خوشبو آتی ہے, جو a man of seasons, a man of change, a man who can, contribute so much and still has so much to do and to give to the society. Thank you for patient listening. Thank you. And sorry for being carried away.